बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। हर साल मुहर्रम में करोड़ों मुसलमान शिया भी और सुन्नी भी इमाम हुसैन की शहादत पर अपने रंज व गम का इजहार करते हैं, लेकिन अफसोस है कि इन गमगुसारों में से बहुत ही कम लोग उस मकसद की तरफ तवज्जो करते हैं जिसके लिए इमाम ने न सिर्फ अपनी जान कुर्बान की बल्कि अपने कुंबे के बच्चों तक को कटवा दिया। किसी शख्स की मजलूमाना शहादत पर उसके अहले खाना का और उस खानदान से मोहब्बत व अकीदत या हमदर्दी रखने वालों का इजहार गम करना तो एक फितरी बात है। ऐसा रंज व गम दुनिया के हर खानदान और उससे ताल्लुक रखने वालों की तरफ से जाहिर होता है। उसकी कोई अखलाकी कदर और कीमत इससे ज्यादा नहीं है कि यह उस शख्स की जात के साथ उसके रिश्तेदारों की और खानदान के हमदर्दों की मोहब्बत का एक फितरी नतीजा है। लेकिन सवाल यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो क्या खुसूसियत है जिसकी वजह से इतनी सदियां गुजर जाने पर भी हर साल उनका गम ताज़ा होता रहता है। अगर ये शहादत किसी मकसद के अजीम के लिए न थी तो महज ज़ाती मोहब्बत व ताल्लुक की बिना पर सदियों उसका गम जारी रखने के कोई मायने नहीं है। लिहाजा अगर हम इस मकसद के लिए कुछ न करें बल्कि उसके खिलाफ काम करते रहें तो महज उनकी ज़ात के लिए गिरा वो जारी करके और उनके कातलों पर लान करके क़यामत के रोज़ न तो हम इमाम ही से किसी दाद की उम्मीद रख सकते हैं और न ये तवक्को रख सकते हैं कि खुदा उसकी कोई कदर करेगा। अब देखना चाहिए कि वो मकसद क्या था। क्या इमाम तख्त व ताज के लिए अपने किसी ज़ाती इस्तेहकाक का दावा रखते थे और उसके लिए उन्होंने सरधर की बाजी लगाई? कोई शख्स भी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने की बुलंद अखलाक सीरत को जानता है ये बदगुमानी नहीं कर सकता कि ये लोग अपनी ज़ात के लिए इक़्तिदार हासिल करने की खातिर मुसलमानों में खूनरेज़ी कर सकते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए उन लोगों का नजरिया ही सही मान लिया जाए जिनकी राय में यह खानदान हुकूमत पर अपने ज़ाती इस्तेहकाक का दावा रखता था, तब भी हजरत अबू बकर से लेकर अमीर मुआविया तक 50 बरस की पूरी तारीख इस बात की गवाही है कि हुकूमत हासिल करने के लिए लड़ना और कश्त व खूद करना हरगिज़ उनका मसलक न था। इसलिए हमवाला ये मानना ही पड़ेगा कि इमाम अली मकाम की निगाहें उस वक्त मुस्लिम मुआशरे और इस्लामी रियासत की रूह और उसके मजाज और उसके निज़ाम में किसी बड़े तगायुर के आसार देख रही थी जिसे रोकने की जिद्दोजहद करना उनके नज़दीक ज़रूरी था। हत्ता कि इस राह में लड़ने की नौबत भी आ जाए तो वो उसे न सिर्फ जायज़ बल्कि फ़र्ज समझते थे। इस चीज़ को ठीक ठीक समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह और खुलफाए राशिदीन की सरबराही में रियासत का जो निज़ाम 40 साल तक चलता रहा था उसके दस्तूर की बुनियादी खुसूसियात क्या थी और यजीद की वली से मुसलमानों में जिस दूसरे निज़ाम रियासत का आगाज हुआ उसके अंदर क्या खुसूसियात दौलत बनी उमैया व बनी अब्बास और उसके बाद बादशाहों में ज़ाहिर हुई। इस तकाबुल से हम ये जान सकते हैं कि ये गाड़ी पहले किस लाइन पर चल रही थी और इसने तय नए राह पर पहुंचकर आगे किस लाइन पर चल पड़ी। इस्लामी रियासत की खुसूसियात। इस्लामी रियासत की खुशियत ये थी कि इसमें सिर्फ ज़बानी से नहीं ये कहा जाता था कि बल्कि सच्चे दिल से ये माना भी जाता था और अमली रवैया इस अकीदा और यकीन का पूरा सबूत भी दिया जाता था कि मुल्क खुदा का है, बाशिंदे खुदा की रैयत हैं और हुकूमत इस रैयत के मामले में खुदा के सामने जवाबदेह है। हुकूमत इस रैयत की मालिक नहीं है और रैयत उसकी गुलाम नहीं है। हुक्मरानों का काम सबसे पहले अपने गर्दन में खुदा की बंदगी गुलामी का कलावट डालना था, फिर यह उनकी जिम्मेदारी है कि खुदा की रैयत पर उसका कानून नाफिज करें। लेकिन यजीद की वली अहदी से जिस इंसानी बादशाही का मुसलमानों में आगाज हुआ उस दौर में खुदा की बादशाही का तस्वर सिर्फ ज़बानी एतराफ तक महदूद रह गया। अमलान उसने वही नजरिया अख्तियार कर लिया जो हमेशा से हर इंसानी बादशाह का रहा है, यानी मुल्क बादशाह और बादशाही खानदान का है और वो रियायत की जान माल आबरू हर एक चीज का मालिक है। खुदा कानून से उनके खानदान और उमरा और हुकाम ज्यादातर मुस्तना ही रहे। तकवा। इस्लामी रियासत की रूह तकवा खुदा तरसी परहेजगारी की रूह थी जिसका सबसे बड़ा मज़हर खुद रियासत का सरबराह था। हुकूमत के आमाल और काजी और सिपहसालार सब इस रूह से सरशार होते थे और फिर उसी रूह से वो पूरे माशरे को सरशार करते थे। लेकिन बादशाही की राह पर चढ़ पड़ते ही मुसलमानी हुकूमत और उनके हुक्मरानों ने कैसर व किसरा के से रंग ढंग और ठाट बाट अख्तियार कर लिए। अदल की जगह जुल्म और जोर का गलबा होता चला गया। हराम व हलाम की तमीज से मुसलमानों की सीरत किरदार खाली होती चली गई। सियासत का रिश्ता अखलाक से टूटता चला गया। खुदा से खुद डरने की बजाय हाकिम लोगों बदगाने खुदा को अपने आप से डराने लगे और लोगों के ईमान व ज़मीर बेदार करने के बजाय उनको अपनी बख्शिशों के लालच से खरीदने लगे। मशावरत दूसरा अहम उसूल। दूसरा अहम तरीन कायदा इस दस्तूर का यह था कि हुकूमत मशवरे से की जाए और मशवरा उन लोगों से किया जाए जिनके इल्म तकवा और असबात राय पर आम लोगों को एतमाद हो। खुलफा राशिदीन के अहद में जो लोग शूरा के रुकन बनाए गए अगरचे उनको इंतखाब आम के जरिए से मुंतखब नहीं कराया गया था, जदीद जमाने के तस्वर
کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ ہی لوگ تھے، لیکن خلفاء نے یہ دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہمارے ہم لانے اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے امید یہ تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، جن سے کوئی شخص بھی اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق انتخابات بھی ہوتے تو عام مسلمان ان لوگوں کو اپنے اعتماد کا مستحق قرار دیتے، لیکن شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی شورا کا یہ طریقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استبداد اور متعلق العنانی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ اب شہزادے اور خوشامدی اہل دربار، صوبوں کے گورنر اور فوجیوں کے سپہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے جن کے معاملے میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے ایک ووٹ کے مقابلے میں لعنت کے 1000 ووٹ آتے۔ اس کے برعکس وہ حق شناس اور حق گو اہل علم و تقوی جن پر قوم کو اعتماد تھا، وہ بادشاہوں کی نگاہ میں کسی اعتماد کے مستحق نہ تھے، بلکہ الٹے معتوب یا کم از کم مشتبہ تھے۔ اظہار رائے کی آزادی، اس دستور کا تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان حق نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اسلامی معاشرے اور ریاست کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھا لوگوں کے ضمیر، ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلاف راستہ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کا یہ حق پوری طرح محفوظ تھا، بلکہ خلفائے راشدین اسے ان کا فرض سمجھتے اور اس فرض کے ادا کرنے میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کی مجلس شورا کے ممبروں کو نہیں، قوم کے ہر شخص کو بولنے اور ٹوکنے اور خود خلیفہ سے بات پرس کرنے کی مکمل آزادی ہوئی۔ اس کا استعمال پر لوگ ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں بلکہ داد اور تعریف سے نوازے جاتے تھے۔ یہ آزادی ان کی طرف سے کوئی عطیہ اور بخشش نہ تھی جس کے لیے وہ قوم پر اپنا احسان جتاتے، بلکہ یہ اسلام کا عطا کردہ ایک دستوری حق تھا جس کا احترام کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اسے بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہر مسلمان پر خدا اور رسول کا عائد کردہ ایک فریضہ تھا، جس کے دائی کے لیے معاشرے اور ریاست کی فضا کو ہر وقت سازگار رکھنا ان کی نگاہ میں فرائض خلافت کا ایک جز تھا۔ لیکن بادشاہی دور کا آغاز ہوتے ہی ضمیروں پر کفل چڑھا دیے گئے اور منہ بند کر دیے گئے۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ زبان کھولو تو تحریر میں کھولو ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا زوراور ہے کہ حق گوئی سے تم بات نہیں رکھ سکتے تو قید یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مسجد پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ خوش آمدید اور چاپلوسی کی قیمت مارکیٹ میں بڑھتی اور حق پرستی اور راست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایماندار اور آزاد خیال لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے، اور عوام کا حال یہ ہو گیا کہ کسی شاہی خاندان کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جذبہ باقی نہیں رہا۔ ایک کو ہٹانے کے بعد جب دوسرا آیا تو انہوں نے مدافعت میں انگلی تک نہ ہلائی، اور گرنے والا جب گرا تو انہوں نے ایک لات اور رسید کر کے اسے زیادہ گڑھے میں پھینک دیا۔ حکومتیں جاتی اور آتی نہیں، مگر لوگوں نے تماشائی سے بڑھ کر اس آمد و رفت کے منظر سے کوئی دلچسپی نہ لی۔ خدا اور خلق خدا کے سامنے جواب دہی۔ چوتھا اصول جو اس تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا تھا یہ تھا کہ خلیفہ اور اس کی حکومت خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ جہاں تک خدا کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، اس کے شدید احساس سے خلفائے راشدین پر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا، اور جہاں تک خلق کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ ان کی حکومت کا یہ اصول نہ تھا کہ صرف مجلس شورا پارلیمنٹ نوٹس لے کر یہیں ان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ ہر روز 5 مرتبہ نماز کی جماعت میں اپنے عوام کا سامنا کرتے تھے۔ وہ ہر ہفتے جمعہ کی جماعت میں عوام کے سامنے اپنے کہتے اور ان کی سنتے تھے۔ وہ شب و روز بازاروں میں کسی باڈی گارڈ کے بغیر، کسی ہٹو بچوں کی آواز کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ ان کے گورنمنٹ ہاؤس یعنی ان کے کچے مکان کا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا تھا، اور ہر ایک ان سے مل سکتا تھا۔ ان سے مواقع پر ہر شخص ان سے سوال کر سکتا اور جواب طلب کر سکتا تھا۔ یہ محدود جواب دہی نہ تھی بلکہ کھلی اور ہمہ وقتی جواب دہی تھی۔ یہ نمائندوں کے واسطے سے نہ تھی بلکہ پوری قوم کے سامنے براہ راست تھی۔ وہ عوام کی مرضی سے برسر اقتدار آئے تھے، اور عوام کی مرضی انہیں ہٹا کر دوسرا خلیفہ ہر وقت لا سکتی تھی۔ اس لیے تو انہیں عوام کا سامنا کرنے میں کوئی خطرہ نہ تھا کہ وہ اسے بچنے کی کبھی فکر کرتے۔ لیکن بادشاہی دور کے آتے ہی جواب دہ حکومت کا تصور ختم ہو گیا۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا خیال چاہے زبانوں پر رہ گیا ہو، مگر عمل میں اس کے آثار کم ہی نظر آتے ہیں۔
رہی خلق کے سامنے جواب دہی تو کون مائی کا لال جو ان سے جواب طلب کر سکتا؟ وہ اپنی قوم کے فاتح تھے، مفتوں کے سامنے کون فاتح جواب دہ ہوتا ہے؟ طاقت سے برسر اقتدار آتے تھے اور نعرہ یہ تھا کہ جس میں طاقت ہو وہ ہم سے اقتدار چھین لے۔ ایسے لوگ عوام کا سامنا کب تک کرتے ہیں اور عوام ان کے قریب کہاں بھٹک سکتے ہیں؟ وہ نماز پڑھتے تھے تو نتھو کھیرے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی محفوظ موجودوں میں یا باہر اپنے نہایت قابل اعتماد محافظوں کے جھرمٹ میں ان کی سواریں نکلتی تھی تو آگے اور پیچھے مسلح دستے ہوتے تھے اور راستے صاف کر دیے جاتے تھے۔ عوام کی اور ان کی میٹ بیٹ کسی جگہ ہوتی ہی نہ تھی۔ بیت المال اور خدا اور مسلمانوں کی امانت۔ پانچواں اصول اسلامی دستور کا یہ تھا کہ بیت المال خدا کا مال اور مسلمانوں کی امانت ہے جس میں کوئی چیز حق کی راہ کے سوا کسی دوسری راہ میں آنی نہ چاہیے۔ خلیفہ یہ حق اس مال میں اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی روح سے مال یتیم میں ان کے ولی کا ہوتا ہے کہ تو اپنے ذاتی ذرائع آمدنی اپنی ضرورت بھر رکھتا ہو وہ اس مال سے تنخواہ لیتے ہوئے شرم کرے اور جو واقع حاجت مند ہو وہ اتنی تنخواہ لے جسے ہر معقول آدمی مبنی بر انصاف مانے۔ خلیفہ اس کے ایک ایک پائی کے آمد و خرچ پر حساب دینے کا ذمہ دار ہے اور مسلمانوں کو اسے حساب مانگنے کا پورا حق ہے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کو بھی کمال درجہ دیانت اور حق شناسی کے ساتھ برت کر دکھایا۔ ان کے خزانے میں جو کچھ بھی آتا تھا ٹھیک ٹھیک اسلامی قانون کے مطابق آتا تھا اور اس میں سے جو کچھ خرچ ہوتا تھا وہ بالکل جائز راستوں میں ہوتا تھا۔ ان میں سے جو غنی تھا اس نے ایک جبہ اپنی ذات کے لیے تنخواہ کے طور پر وصول کیے بغیر مفت خدمت انجام دی بلکہ اپنی گروہ سے قوم کے لیے خرچ کرنے میں بھی درہیز نہ کیا، اور جو تنخواہ لیے بغیر ہمہ وقتی خدمتگار نہ بن سکے انہوں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے اتنی کم تنخواہ لی کہ ہر معقول آدمی اسے انصاف سے کم ہی مانے گا۔ زیادہ کہنے کی جرات ان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس خزانے کے آمد و خرچ کا حساب ہر وقت ہر شخص مانگ سکتا تھا اور وہ ہر وقت ہر شخص کے سامنے حساب دینے کے لیے تیار تھے۔ ان سے ایک عام آدمی بھرے مجمع میں پوچھ سکتا تھا کہ خزانے میں یمن سے جو چادریں آئی تھیں ان کا طول و عرض تو اتنا نہ تھا کہ جناب کا یہ لمبا کرتا بن سکے، یہ زائد کپڑا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ مگر جب خلافت بادشاہی میں تبدیل ہوئی تو خزانہ خدا اور مسلمانوں کا نہیں بلکہ بادشاہوں کا مال تھا۔ ہر جائز و ناجائز راستے اس میں دولت آتی اور وہ ہر جائز و ناجائز راستے میں بے غل و وش صرف ہوتی تھی۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حساب کا سوال اٹھا سکے۔ سارا ملک ایک خوان یغما تھا جس پر ایک ہر کارے سے لے کر سربراہ مملکت تک حکومت کے سارے کل پرزے حسب توفیق ہاتھ مار رہے تھے اور ذہنوں سے یہ تصور ہی نکل گیا تھا کہ اقتدار کوئی پروانہ اباحت نہیں ہے جس کی بدولت یہ لوٹ مار ان کے لیے حلال ہو، اور پبلک کا مال کوئی شیر مادر نہیں ہے جسے وہ ہضم کرتے رہیں اور کسی سامنے انہیں اس کا حساب دینا نہ ہو۔ قانون الہی کی حکمرانی کا اصول اس میں دستور کا یہ تھا کہ ملک میں قانون یعنی خدا اور رسول کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے۔ کسی کو قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو قانون کی حدود سے باہر جا کر کام کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عامی سے لے کر سربراہ مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے اور عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے ہر دباؤ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین نے اس اصول کی پیروی کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا تھا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار رکھنے کے باوجود وہ قانون الہی کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نہ ان کی دوستی اور رشتہ داری قانون کی حد سے نکل کر کسی کو نفع پہنچا سکتی تھی اور نہ ان کی ناراضگی کسی کو قانون کے خلاف کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر دستدرازی کرتا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور کسی کو ان کے خلاف شکایت ہوتی تو وہ استغاثہ کر کے انہیں عدالت میں کھینچ لا سکتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی حکومت کے گورنروں اور سپرسالاروں کو بھی قانون کی رفتہ میں کس رکھا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ عدالت کے کام میں کسی قاضی پر اثر انداز ہونے کا خیال بھی کرتا ہو۔ کسی کا یہ مرتبہ نہ تھا کہ قانون کی حد سے قدم باہر نکال کر مواخذہ سے بچ جاتا، لیکن خلافت سے بادشاہی کی طرف انتقال واقع ہوتے ہی اس قاعدے کے بھے کے بھی چیتڑے اڑ گئے۔ اب بادشاہ اور شہزادے اور عمراء اور حکم اور سپہ سالار ہی نہیں، شاہی محلات کے منہ چڑھے لونڈے غلام تک قانون سے بالاتر ہو گئے۔ لوگوں کی گردنیں اور مال اور آبروئیں سب ان کے لیے مباح ہونے گئیں۔ انصاف کے دو معیار بن گئے، ایک کمزور کے لیے اور دوسرے طاقتور کے لیے۔ مقدمات میں عدالتوں پر دباؤ ڈالے جانے لگے اور بے لاگ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے لگی، حتیٰ کہ خدا ترس فقہا نے عدالت کرسی پر بیٹھنے کی بجائے کوڑے کھانا اور قید ہونا زیادہ قابل ترجیح سمجھا تاکہ وہ ظلم و جور کے اعلی کار بن کر خدا کے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ کامل مساوات۔ مسلمانوں میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات اسلامی دستور کا 7واں اصول تھا، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں پوری قوت کے ساتھ
साथ कायम किया गया था। मुसलमानों के दरमियान नस्ल, वतन, जबान वगैरह का कोई इम्तियाज न था। कबीले और खानदान और हस्ब और नस्ब के लिहाज से किसी को किसी पर फजीलत न थी। खुदा और रसूल के मानने वाले सब लोगों के हुकूक यकसां थे और सबकी हैसियत बराबर थी। एक को दूसरे पर तरजीह अगर थी तो सीरत व अखलाक और एहलियत व सलाहियत और खिदमत के लिहाज से थी। लेकिन खिलाफत की जगह जब बादशाही का निज़ाम आया तो असबियत के शयातीन हर कोशिश से सर उठाने लगे। शाही खानदान और उनके हामी खानवादों का मर्तबा सबसे बुलंद व बरतर हो गया। इनके कबीलों को दूसरे कबीलों पर तरजीह मकूक हासिल हो गए। अरबी और अजमी के तअस्सुबात जाग उठे। खुद अरबों में कबीले और कबीले के दरमियान कशमश पैदा हो गई। मिलत इस्लामी को इस चीज ने जो नुकसान पहुंचाया है उस पर तारीख के औराक गवाह है। खुलासा कलाम थे वो तगय्युरात जो इस्लामी खिलाफत को खानदानी बादशाह में तब्दील करने से रुनमा हुए। कोई शख्स इस तारीखी हकीकत का इनकार नहीं कर सकता कि यजीद की वलीअहदी उन तगय्युरात का नुक्ता आगाज थी और इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि इस नुक्ते से चलकर थोड़ी मुद्दत के अंदर ही बादशाही निजाम में वो सब खराबियां नुमायां हो गई जो ऊपर बयान की गई हैं। जिस वक्त ये इनकलाबी कदम उठाया गया था उस वक्त ये खराबियां अगरचे ये बात तमाम वो कमाल सामने न आई थी, मगर हर साहब बसीर आदमी जान सकता था कि इस इकदाम के लाजमी नताइज यही कुछ है और उससे उन इस्लाहात पर पानी फिर जाने वाला है जो इस्लाम ने सियासत व रियासत के निज़ाम में की हैं। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस पर सब्र न कर सके और उन्होंने फैसला किया कि जो बदतर से बदतर नताइज भी उन्हें एक मजबूत जमी जमाई हुकूमत के खिलाफ उठने में भूतने पड़े, उनका खतरा मोल लेकर भी उन्हें इस इनकलाब को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उस कोशिश का जो अंजाम हुआ वो सबके सामने है, मगर इमाम ने उस अजीम खतरे में कूद कर और मर्दना वार उसके नताइज को अंगेज करके जो साबित की वो ये थी कि इस्लामी रियासत की बुनियादी खुशियात उम्मत मुसलमान का वो बेशकीमत सरमाया है जिसे बचाने के लिए एक मोमिन अपना सर भी दे दे और अपने बाल बच्चों को भी कटवा बैठे तो इस मकसद के मुकाबले में कोई महंगा सौदा नहीं है। और उन खुशियात के मुकाबले में वो दूसरे तगय्युरात जिन्हें ऊपर नंबरवार गिनवाया गया है दीन और मिलत के लिए वो आफत उज़्मा है जिनसे रोकने के लिए एक मोमिन को अगर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना पड़े तो इसमें दुरेग नहीं करना चाहिए। किसी का जी चाहे तो उसे हक़ारत के साथ एक सियासी काम कह ले, मगर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की निगाह में तो यह सरासर एक दीनी काम था, इसीलिए उन्होंने इस काम में जान देने को शहादत समझकर जान दी।